قرآن مجید کا سورہ نمبر 48 سورہ فتح۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی نمایاں فتح عطا کی تاکہ اللہ نظر انداز کر دے جو کچھ جرائم آپ کے پہلے والے ہوں یا اس کے بعد والے، اور وہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے، اور اللہ آپ کی مدد کرے زبردست۔ وہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا تاکہ وہ اپنے موجودہ ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید ترقی کریں، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا ہے، حکمت والا، تاکہ وہ با ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں کو داخل کرے ان بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان کی طرف سے ان کی غلطیوں کا کفارہ کر دے، اور یہ ہے اللہ کے نزدیک ایک بڑی کامیابی۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو سب اللہ کی نسبت برے خیالات رکھتے ہیں سزا دے، انہی کے خلاف ہوگا اس برائی کا انجام، اور اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے، اور اس نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے دوزخ کو، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ اور اللہ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ زبردست ہے، بڑی سوجھ بوجھ والا۔ یقین جاننا چاہیے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے پیغمبر پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، اور اس ذات خدا کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ یہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو جو عہد کو توڑے گا وہ توڑ کے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو پورا کرے گا اسے جو اس نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے تو اللہ اسے بہت بڑا صلہ عطا کرے گا۔ ان قریب کہیں گے آپ سے وہ جو ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے صحرائی عربوں میں سے کہ ہمیں روکے رکھا ہمارے مال اور گھر والوں کے جھمیلوں نے، تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہیے تو پھر کون تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارا نقصان چاہے یا تمہارا نفع چاہے، بلکہ اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بلکہ تم نے تو خیال کیا تھا کہ پیغمبر اور ایمان والے لوگ کبھی اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اور یہی سبز باغ لہلہا رہے تھے تمہارے دلوں میں، اور تم نے برے خیال باندھ رکھے تھے، اور تم لوگ ہلاک ہونے والی جماعت تھے۔ اور جو ایمان نہ لایا ہو اللہ اور اس کے پیغمبر پر، تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار رکھا ہے، اور اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان۔ وہ پیچھے رہنے والے ان قریب کہیں گے اس وقت جب تم اموال غنیمت کی طرف جاؤ گے کہ ان پر قبضہ کرو، ارے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ وہ اللہ کی بات کو بدلوانا چاہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے، اس پر وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے جلتے ہو۔ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ایسے بدمغزے رہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا مگر بہت کم۔ کہیے
ان پیچھے بیٹھے رہنے والے صحرائی عربوں سے کہ عنقریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی جماعت کے مقابلے کے لیے جو سخت طاقتور ہوگی، ان سے تمہیں جنگ کرنا ہوگی یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو اب اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا صلہ عنایت کرے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی جیسے پہلے روگردانی کر چکے تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اندھے پر کوئی سختی نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر سختی ہے، اور نہ بیمار پر سختی ہے، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے تو وہ اسے داخل کرے گا ان بہشتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جو روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ اللہ راضی ہوا ہے ایمان والوں سے، جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جانا اسے جو ان کے دلوں میں ہے تو اتارا سکون و اطمینان ان پر، اور انہیں عنایت کی ایک قریبی فتح اور بہت سے اموال غنیمت جن پر وہ قابض ہوں، اور اللہ زبردست ہے صحیح کام کرنے والا۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سے اموال غنیمت کا جن پر تم قابض ہوگے، تو سرے دست تمہیں یہ عنایت کر دیے، اور ان لوگوں کے دست تعدی کو تم سے کوتاہ کر دیا، اور اس لیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی ہو، اور وہ تمہیں صحیح راستے کی ہدایت کرے۔ اور دوسرے اموال بھی جن پر تمہیں دسترس نہیں ہوا وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو وہ پیٹ پھراتے، پھر نہ ملتا انہیں کوئی دوست اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کا دستور تھا جو پہلے سے جاری ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکے کے علاقے میں، جبکہ تمہیں ان کے مقابلے میں پوری دسترس عطا کر دی تھی، اور اللہ اس کا جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور ان قربانی کے جانوروں کو جو کہ ساتھ تھے مانے ہوئے اس سے کہ وہ اپنے محل تک پہنچیں، اور اگر نہ ہوتے کچھ با ایمان مرد اور کچھ با ایمان عورتیں کہ تم نادانستہ ان کی پامالی کا سبب ہو جاتے تو تم پر ان کے سبب سے گناہ ہوتا لا علمی میں، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے۔ اگر وہ الگ ہو جاتے تو ہم سزا دیتے ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں کو دردناک عذاب کے ساتھ۔ جب ان لوگوں نے جو کافر ہیں اپنے دلوں میں حمیت کا جذبہ پیدا کیا، وہ جاہلیت والی حمیت، تو اللہ نے اپنا سکون اتارا اپنے پیغمبر پر اور ایمان والوں پر، اور انہیں پابند رکھا پرہیزگاری کی بات کا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے لائق تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً بالکل ہی سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، اطمینان کے ساتھ اپنے سروں کو منڈوائے اور اپنے کچھ بال یا ناخن قطرے ہوئے، تمہیں کچھ خوف نہ ہوگا۔ پھر بھی اس نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس کے پہلے اس نے ایک دوسری فتح عطا کر دی۔ وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو صحیح رہنمائی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے کہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے میں سخت
آپس میں بڑے ترس والے ہیں، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود میں مصروف کہ وہ طلبگار ہیں اللہ کی طرف کے فضل و کرم اور خوشنودی کے۔ ان کی شان ان کے چہروں میں نمایاں ہے سجدے کے نشان سے۔ یہی ان کی توصیف ہے توریت میں، اور ان کی توصیف انجیل میں اس کھیتی کی طرح ہے جس کے ادھر ادھر کونپلے پھوٹیں، اس کے بعد وہ پھیلی اور اپنے قد و قامت پر کھڑی ہوئی کہ کاشت کرنے والوں کے لیے خوش آئند ہے، تاکہ غم و غصے میں مبتلا کرے اس سے کافروں کو۔ اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ جو ان میں سے با ایمان اور نیک اعمال رکھنے والے ہوں، بخشش اور بڑے اجر و ثواب کا۔